دوستوں 23 رمضان المبارک شب قدر کی رات جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا لیتا ہے، راتوں رات بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ رمضان کی آخری 5 طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ آج ماہ رمضان کی دوسری طاق رات ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کے تمام پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے، اور جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے، عروج، کامیابی، ترقی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی عروج، ترقی اور کامیابی چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، تو آج کی رات مانگنے کی رات ہے۔ آج کی رات نصیب اور تقدیر لکھوانے کی رات ہے۔ آج کی رات رب کریم سے خزانے لوٹنے کی رات ہے۔ آج ماہ رمضان کی 23ویں رات ہے۔ 23 رمضان المبارک شب قدر کی رات ہے۔ یہ پورا دن جو ہے وہ بدھ کا دن ہے۔ جس گھر میں بھی یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ صرف ایک تسبیح کا وظیفہ ہے۔ یہ تسبیح رب کریم اور رب کے رسول کو راضی کرنے کا خاص راز ہے۔ مرد مومن کی پہچان اس تسبیح سے ہوتی ہے، اور جب لیلۃ القدر کی راتوں میں سے اس تسبیح کو پڑھا جاتا ہے، غیبی فرشتے فوراً آپ کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ والوں، لیلۃ القدر کی رات جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، لیلۃ القدر کی رات جس میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، جس میں رب کریم سے اگر کوئی من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، کچھ بھی مانگتا ہے، رب کی ذات مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ اللہ والوں، لیلۃ القدر کی رات میں اگر ایک تسبیح پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی خوشیاں مل جائیں، پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آج میرا بس چلے تو آپ لوگوں میں سے ہر ایک کا بازو پکڑ کر مصلی پر بیٹھاتا اور کہتا، ماہ رمضان کی پہلی طاق رات گزر چکی ہے، اب دوسری طاق رات ہے، لاپرواہی مت کرنا، یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ آج اس موقع کی قدر کر لیں، آج رب کو منا لیں۔ آج ایک تسبیح پڑھنے سے اگر پورے سال کی خوشیاں مل جائیں، رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیا جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ ماہ رمضان کی آج 23ویں رات ہے، دوسری طاق رات ہے۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہو جائے۔ آپ کے پاس آج کی پوری رات موجود ہے، کل کا پورا دن موجود ہے۔ آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ طلوع فجر سے پہلے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ شب قدر کی رات میں طلوع فجر سے پہلے پہلے کسی بھی وقت آپ عبادات، تسبیحات، اعمال پڑھ سکتے ہیں، رب کو راضی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور آج ایک ایسی تسبیح کا راز لے کر آپ کی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں کے لیے ایسا مجرب عمل لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ آپ پریشان ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ لاچار ہیں، آپ بے بس ہیں، آپ مجبور ہیں، صرف ایک تسبیح کو آج 23 رمضان المبارک کی 23 رات بدھ کے دن آپ لوگ لیلۃ القدر کی رات میں پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ ایک تسبیح آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کافی ہے۔ توجہ کیجئے گا، آج وہ میری دکھیاری بہنیں جو کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو کہتی ہیں کہ ہم بڑی بڑی تسبیحات، اعمال، وظائف پڑھ چکے ہیں، راتوں کو جاگ لیا، بڑی بڑی سفارشیں کروا لیں، پھر بھی کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی، تو آج میری ان تمام بہنوں بھائیوں سے موتبانہ طور پر گزارش ہے کہ جو بھی پریشان لوگ ہیں، تمام جوان بیٹوں سے، بیٹیوں کے رشتوں سے، ہر طرح کے بے روزگاری کے مسائل ہو گئے، جن کو روزگار نہیں مل رہا، آج رمضان کی 23ویں شب میں، آج 23 رمضان المبارک بدھ کے دن شب قدر اگر ہو گئی تو آپ کو اس کا عمل کا اور زیادہ بڑھ کر صلہ ملے گا۔ ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھ لینا۔ انشاءاللہ یہ ایک تسبیح تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے، اور جب اس تسبیح کو لیلۃ القدر کی رات میں پڑھا جاتا ہے، رب کریم کے سامنے منگتا بھکاری فقیر بن کر اس تسبیح کو پڑھنے والا
رب کی ذات بادشاہی بنا کر اٹھاتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ مانگنے والوں میں سے بانٹنے والے بن جائیں تو آج لیلۃ القدر کی رات میں آپ لوگوں نے اس عمل کو کر لینا ہے، آج کی رات کی قدر کرنی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 5 طاق راتوں میں عبادات کی، ان 5 طاق راتوں میں رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی تمہارے اوپر یہ 5 طاق راتیں آ جائیں تو اپنی کمر کو کس لو۔ اسی طرح سے نبی پاک نے فرمایا، اے صحابہ کرام سن لو، جب رمضان کا آخری عشرہ آ جائے تو اپنی کمر کو کس لو، زیادہ سے زیادہ عبادات کرو، آخری 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، رب کریم کے سامنے جھولی پھیلا کر اپنی حاجات کے لیے تڑپ کر مانگ لو۔ یہ مانگنے کی رات ہے، یہ آخرت بنانے کی رات ہے، یہ قبر کے عذاب سے بچنے کی رات ہے، یہ نسلوں کو آباد کرنے کی رات ہے، یہ کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے صرف ایک تسبیح پڑھ کر دیکھنے کی رات ہے۔ آج اس رات کی فضیلت اور برکت بیان کروں تو صرف اتنا کہوں گا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے ہمارے اوپر مہربان ہیں کہ میں کیا بتاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے فرمایا کہ یا اللہ تو رحمان ہے، تو کریم ہے۔ صحابہ کرام کی عمریں کتنی کتنی لمبی تھی، ان کے پاس تو نیکیوں کے ڈھیر ہیں، میری امت کی عمر تو بہت چھوٹی ہے، ان کے پاس نیکیاں اتنی کہاں سے آئیں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، ہم رمضان میں ایک ایسی طاق رات کا تحفہ دیں گے جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے۔ آپ کی امت میں سے جو شخص اس رات کو پالے گا، اس ایک رات کے بدلے 1000 مہینوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اللہ کے حبیب راضی ہو گئے، اللہ کے حبیب اپنے اللہ سے راضی ہو گئے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری امت پر اتنا رحم و کرم فرمایا۔ اب ہم پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم بھی اپنے پیارے حبیب جو ہمیشہ ہماری فکر میں رہتے تھے، ہمیشہ اپنی امت کی فکر میں رہتے تھے کہ امت کی بخشش، امت کی بخشش، امت کی بخشش، تو امت کو بھی چاہیے کہ رمضان کی ان 5 طاق راتوں میں اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اس ایک تسبیح کو پڑھ لیا جائے۔ رمضان کی آخری 5 طاق راتوں میں یہ اللہ تعالیٰ جانے کہ اللہ کے رسول جانے کہ کون سی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ آج رمضان کی دوسری طاق رات ہے، آج رمضان کی 23ویں رات ہے۔ آج آپ نے لیلۃ القدر کی رات میں ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آج اس تسبیح کو پڑھتے دوران آپ کسی مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں، مقدمے سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کسی بند گلی میں آ چکے ہیں، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، ہر طرف سے رکاوٹیں ہیں، ہر طرف سے پریشانیاں ہیں، ہر طرف سے مصیبتیں ہیں، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، ماہ رمضان کی راتیں ہیں، آخری عشرہ ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، لیلۃ القدر کا دن ہے۔ میں آپ نے آج اس مقصد کو لے کر آپ بیٹھیں گے، آپ کے ناممکن حاجات جو آپ کو لگتی ہیں کہ یہ میرا ناممکن مقصد ہے، آج آپ نے اس مقصد کو تصور کر کے آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک تسبیح آپ کے مقدروں کے ستاروں کو تبدیل فرما دے گی، آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں فرما دے گی، آپ کے تمام مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ میں آپ سے وہ تمام بہنوں، بیٹیوں، ماں، بزرگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آج کی رات میں اپنی تنگ دستی سے نجات کے لیے، اگر آپ پر قرض کا بوجھ ہے، کروڑوں کا قرضہ ہے آپ پر، انشاءاللہ کروڑوں کے قرضے سے بھی مکمل نجات کے لیے صرف ایک تسبیح کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ تسبیح آپ کو آتی ہے، ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ آج تک رمضان کی طاق راتوں میں یہ وظیفہ جس کو بھی بتایا رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ بہت سے لوگوں کی کمنٹ یہ ہے کہ ہمیں رمضان کی دوسری طاق رات کے 23ویں رات کا خاص اعمال اور مستند وظیفے کو بتا دیا جائے۔ یہ وظیفہ رمضان کی دوسری طاق رات، لیلۃ القدر کی رات، شب قدر کی رات کا خاص اور شرطیہ عمل ہے۔ یہ لاکھوں لوگوں کا آزمودہ عمل ہے، یہ بزرگوں کا پڑھا جانے والا عمل ہے۔ آپ نے اس کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ یہ ویڈیو اسکپ یا کاٹ کر مت دیکھیے گا۔
انشاءاللہ آپ کو وظیفے کی سمجھ آ جائے گی۔ اگر کاٹ کر دیکھیں گے تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ آج کی رات عبادت کی رات ہے، آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ آج کی رات اور کل کا پورا دن موجود ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر 23 رمضان المبارک کی رات کی میں پہلے خصوصی دعا کروں گا۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو جو تیری شان کریمی کا واسطہ رمضان کی تاک راتوں کی فضیلت اور برکت سے ہم سب واقف ہے میرے مولا۔ آج اس تاک رات کے صدقے طفیل ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج تیرے سامنے جو کوئی ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں کی توبہ کی نیت کر کے بیٹھا ہے مولا، تو دل کے راز بہتر جانتا ہے، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے، ہم سب سے راضی ہو جائے میرے مالک و مولا۔ تیری ایک کن کی محتاج ہے، ہم سب کی زندگی کا مقدر کا ستارہ چمک جائے گا۔ آج بے روزگاروں کو روزگار دے دے، آج بے اولادوں کو نرینہ اولاد دے دے۔ یہ رمضان کی تاک راتیں ہیں، اپنے پیارے حبیب کا صدقہ تمام بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما۔ آج جو کوئی دلوں میں نیک جائز حاجت لے کر بیٹھے ہیں، ہماری مشکلوں کو نہ دیکھ، ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، اپنے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ آج ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ میرے مولا بالخصوص فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی تو حفاظت فرما، ان کے لیے مدد کا تو بہترین بندوبست فرما۔ تو مسبب الاسباب ہے، تو ہر چیز کرنے پر قدرت رکھتا ہے، تیری ایک کن کی محتاج ہے، یہودی تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ میرے مولا جو مانگ پائے عطا فرما، نہ مانگ پائے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ دعاؤں میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی فوری طور پر۔ اب آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 23 رمضان ہے، شب قدر کی رات ہے۔ جو طریقہ بتاؤں گا آپ نے اس طریقے سے پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ لوگوں نے کسی بھی وقت مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور سب سے پہلے تو یوں محسوس کریں کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، اور اس تعلق ختم ہونے سے پہلے آپ نے ایک بار اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ نویتو سنت الاعتکاف، کیونکہ ہمیں اعتکاف کا ثواب بھی لینا ہے، تاک راتوں کا بھی ثواب لینا ہے، تاک دن کا بھی ثواب لینا ہے، اور اس رمضان المبارک کا بھی ثواب لینا ہے۔ اس لیے آپ کو بڑا مجرب اور ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ شرطیہ آپ لوگوں کی کامیابی مقدر ہے اگر آپ لوگ خلوص دل اور نیت کے ساتھ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے ایک بار آپ لوگوں نے جب درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے فوری طور پر یوں میسج کریں کہ دنیا سے تعلق کٹ گیا، آپ لوگ دنیا میں موجود نہیں ہیں، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، بس رب ہے اور آپ ہیں اور کوئی نہیں ہے، کوئی آپ کا بیٹا نہیں، کوئی آپ کا رشتہ دار نہیں، کوئی آپ کے ماں باپ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ وقت صرف اللہ کے لیے مختص کر لیں، اور سائیڈ میں بیٹھ کر آپ لوگوں نے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے ان اعمال کو کرنا ہے۔ جو بھی خاص مقصد ہے، جو بھی خاص نیت ہے، وہ کسی پرچے پہ لکھ لیں، کیونکہ جو آپ کی کیفیت بنے گی اس کیفیت میں اپنی حاجت کو یاد رکھ پانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ کیونکہ جب بندہ اللہ کی محبت میں گم ہو جاتا ہے، اللہ پاک کی معرفت میں جب وہ بندہ کھو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی تجلیوں کا نزول اس کے اوپر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بار اللہ پاک نے 70,000 حجاب سے پیچھے ایک تجلی نکالی تھی پہاڑ پہ، پہاڑ جل گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو گئے تھے، اور اللہ کے حبیب نے ہم پر اتنا بڑا احسان کرا
کہ جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو 17 تجلیات نبی پاک نے فرمایا میرے امتی کے اوپر نازل ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ والوں ان تجلیوں کو اپنے اوپر نازل کروائیں اور پھر آپ لوگ ان وظائف کو پڑھیں۔ اس کا بہترین طریقہ 2 رکعت نفل کا ہے۔ 2 رکعت نفل آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، اور نوافل آپ لوگ اپنی حاجت کے لیے پڑھیں گے، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا نیک مقصد ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے پہلے بھی عمل بتایا، وہ سمجھ نہیں پائے کہ ان کو نوافل پڑھنے کس طریقے سے ہیں، تو ان لوگوں کو میں ان نوافل کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ ان نوافل کی فضیلت ہے کیا۔ یہ تو آپ نے پچھلی ویڈیو میں سن لیا، صرف طریقہ کار سمجھ لیں کہ طریقہ کار کیا ہے۔ اپنی کوئی خاص حاجت اور خاص مقصد لے کر آپ لوگوں نے بیٹھنا ہے، اور آپ نے اس طریقے سے نیت کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز نفل۔ اب جو آپ کی حاجت ہے، اگر آپ اپنی عمر دراز کرانا چاہتے ہیں کہ میرے مولا مجھے دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، تو یہ آپ لوگ نیت کر سکتے ہیں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل دراز عمر بالخیر کے لیے، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ آپ نے نیت باندھ لینی ہے۔ نیت باندھنے کے بعد آپ لوگوں نے ثنا پڑھنی ہے، پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، اور ایک بار سورۃ القدر پڑھنی ہے۔ سورۃ القدر ہی پڑھی جائے گی، دوسری سورت نہیں پڑھی جائے گی۔ الغرض آپ کو یہ سورہ مبارکہ یاد نہیں ہے تو آپ لوگ دوسری سورت پڑھ سکتے ہیں، ورنہ ادروائز آپ نے سورۃ القدر ہی پڑھنی ہے۔ اور اگر سورۃ القدر یاد نہ ہو تو پھر سورۃ الاخلاص 3 بار پڑھ سکتے ہیں۔ اب دوسری رکعت میں آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لینی ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگ ان 2 نوافل کو ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی اور مقصد ہے، آپ لوگ اپنے رزق میں برکت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، مال و دولت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے ذاتی گھر کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے کہ 2 رکعت پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8، جتنی آپ کی حاجات ہیں، ایک حاجت کا تصور کریں اور آپ لوگ نوافل پڑھیں۔ نوافل پڑھے صرف اس طریقے سے ہی جائیں گے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز نفل، اور جو آپ کی حاجت ہے اس کا اظہار کر کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے نوافل پڑھنے ہیں۔ 2 پڑھ لیں، 4، 6، جتنی آپ کی حاجات ہیں اتنے آپ نوافل پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے درود پاک تو شروعات میں پڑھ لیا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے، پہلے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے، لیکن آپ لوگ ایک بار ذہن میں رکھیے گا کہ اپنی نیت آپ لوگوں نے ذہن میں رکھتے ہوئے، جو آپ کا مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے، وہ عمل بڑا بہترین ہے اور بڑا باکمال ہے۔ جب رب کو راضی کرنے کا خاص راز، اور یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ رات آخرت بنانے کی، مقدر سنوارنے کی رات ہے۔ اپنے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، یوں محسوس کیجئے گا کہ تعلق دنیا سے کٹ چکا ہے، دنیا میں نہیں ہے، اور یا ربنا پڑھنا ہے۔ یا ربنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے میرے رب۔ اس کا سادہ سا ترجمہ ہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اللہ والو، جب بندہ لیلۃ القدر کی رات میں یا دن میں جب وہ یا رب پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی جو ذات پاک ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے اوپر جو ہے وہ تجلیات کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا، اور جو آپ اول آخر درود پاک پڑھیں گے اس سے رحمتیں بھی نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ والو، آج رب کی ذات اتنی مہربان ہے کہ اگر آپ لوگ ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے ان اعمال، ان وظائف کو پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ پورا سال آپ لوگوں کو کسی اور وظیفے کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک ان ہی وظائف کے صدقے آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ بس آپ لوگوں نے اپنی کامیابی سلامت رکھنی ہے، غرور اور تکبر سے بچ کے رہنا ہے، کیونکہ غرور اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے یا ربنا کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے گا، جب 11 بار یا ربنا پڑھنے سے، یعنی آج کسی کو پکارو، کسی کو مخاطب کرو تو اس کا نام لیا جاتا ہے۔ آج یا ربنا کا مطلب ہے کہ اے میرے رب، ہم رب سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ آج کسی کی سفارش کی بات نہیں، آج ڈائریکٹ رب سے تعلق بنانا چاہتے ہو تو 11 بار یا ربنا پڑھ کر آپ نے رب سے تعلق بنا لیا۔ اب ایک تسبیح یا ربنا کو 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب دوسرے نمبر پہ جو عمل پڑھنا ہے وہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔
دین اسلام کی اگر بنیاد کسی چیز پر ٹکی ہوئی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی اور وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا عمل پڑھیں گے، اللہ والوں یہ وہ وظائف بتا رہا ہوں، یقین کریں مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ جو شخص ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طاق رات میں پڑھ لیتا ہے، اس کے درجات کتنے بلند ہو جاتے ہیں وہ سوچ نہیں سکتا، وہ تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ پاک کی ذات اس پر کتنی مہربان ہو جاتی ہے۔ 2 بار مہربان کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں ہی ارشاد فرمایا رؤوف بھی اور رحیم بھی، تو رؤوف کا مطلب بھی رحم کرنے والا اور رحیم کا مطلب بھی رحم کرنے والا، اس لیے میں نے آپ کو رحمان کہا ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا خاص وظیفہ ایک تسبیح آپ لوگوں نے پڑھنا شروع کر دینی ہے، یعنی آپ جو مانگتے ہیں یہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ مستجاب الدعوات کا یہ مطلب ہے، یہ تمام ذکر سے، تمام عبادات سے، تمام رحمتوں سے، تمام برکتوں سے افضل ذکر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ترازو کے ایک پلے میں تسبیحات، اعمال اور بے حد وظائف رکھ دیے جائے، زمین آسمان اور ان کے درمیان جو خیر ہے وہ رکھ دی جائے، اور دوسرے پلے میں ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی رکھ دی جائے، تو لا الہ الا اللہ کی جو تسبیح کا وزن ہوگا وہ ان سب پر بھاری ہوگا اور ان کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ یہ دین متین کی کنجی ہے۔ اگر کسی کو دار اسلام میں داخل ہونا ہے، داخلہ لینا ہے، تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ہی داخلہ لے سکتا ہے، اس کے بغیر کوئی اور چارہ نہیں۔ یہ رب کی الوہیت کا، رب کی ربوبیت کا اقرار ہے، اور نبی پاک کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اقرار ہے۔ جب یہ بندہ ان اعمال کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک یقین کریں اگر اس کے رستے میں حائل پہاڑ بھی ہوں تو پہاڑ بھی راستہ چھوڑ دیں گے۔ اس کلمے کو پڑھنے کی طاقت یہ ہے کہ طاقتور دشمن کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اللہ والو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جب کوئی بندہ ان اعمال، ان وظائف کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات اس سے بے حد راضی ہو جاتی ہے۔ جب آپ لوگ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو عمل پڑھنا ہے یہ عمل سورۃ الاخلاص کا عمل ہے۔ اللہ والو آج 23 رمضان المبارک ہے، تاکرات ہے، دوسری تاکرات ہے، بدھ کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو پڑھنا ہے۔ یہ سورۃ الاخلاص سے آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب بندہ 10 بار پڑھتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اللہ پاک کی ذات اس سے راضی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک اس کے درجات میں بلندیاں عطا فرماتے ہیں، اس کے معاملات میں آسانیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک اپنے اس بندے پر خاص نظر کرم فرماتے ہیں۔ اللہ والو قل هو اللہ احد آپ لوگوں نے صرف 10 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے صرف 7 بار آسمان کی طرف منہ کر کر اپنا منہ اوپر کی طرف کریں۔ جو خاتون ہیں وہ اپنے گھر میں ہی منہ اوپر کی طرف کریں گی، اگر چھت پر ہے تو چھت پر جا کے بھی پڑھا جا سکتا ہے اس عمل کو، لیکن اگر آپ کمرے میں کر رہی ہیں افضل یہ کہ کمرے میں پڑھیں۔ بس منہ اپنا اوپر کریں، آنکھیں آپ کی بند ہی ہوں گی جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتائے۔ آپ لوگوں نے صرف 7 بار یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے کہ ایک غیب سے اسباب بنانے والے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں گے۔ اب آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے جو دعا کرنی ہے، جو آپ کی نیک مقصد ہیں، جو آپ کی آج کے مقاصد ہیں، جس میں آپ کامیابی چاہتے ہیں، جس کے بغیر آپ لوگوں کا گزارا نہیں، آپ لوگوں نے ان کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات آپ پر اتنا رحم اور اتنا کرم کرے گی کہ آپ لوگ خود حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ اللہ والوں آج آپ لوگ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، خدا کا واسطہ ہے غازہ کے مسلمان اور فلسطین کے مسلمانوں کو مت بھولنا۔ ان کی چیخیں ابھی بھی کانوں میں گونج رہی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو یہ نیوز آتی رہتی ہے کہ کیا چل رہا ہے، حالانکہ سوشل میڈیا اس کو نہیں بتا رہا، نیوز چینل اس کو کور نہیں کر رہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ اینکرنگ میں لگا ہوا ہے اور اپنے معاملات میں لگا ہوا ہے، مسلمانوں کو بھلایا ہوا ہے، اپنے بھائیوں کو بھلایا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب نے بھی تم لوگوں کو بھلایا ہوا ہے۔ اللہ والوں جن بندے کے دلوں میں
غازہ کے مسلمان اور فلسطین کے مسلمانوں کی ہمدردی رہے گی، انشاءاللہ کامیابی ان کے مقدر میں ہی رہے گی، کیونکہ جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تیرا دل اپنے مسلمان بھائی کو پریشانی میں دیکھ کر، بلکہ مسلمان بھائی کو بھی چھوڑو، کافر کو بھی دیکھ کر تکلیف میں اگر آپ کا دل جلے تو سمجھ لو کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ زندہ ہے۔ اور جب کبھی آپ لوگوں کے دل میں یہ بات آئے کہ ہاں ان کا تو انجام یہی ہونا تھا، اس طریقے سے غفلت کے آپ لوگ شیطان جو الفاظ بلوا لیتا ہے، اگر یہ آنے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ کے اندر ایمان کا کوئی ذرہ باقی نہیں۔ تو تصدیق ایمان کریں۔ اس کے بعد یہ میں نے چھوٹا سا عمل بتایا، برا ماننے کی بات نہیں ہے، جو اکابرین بتاتے ہیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ آپ کو بتا دیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔